ہے اللہ جل شانہ نے اس آخری رکوع میں اس پوری صورت کا خلاصہ بھی بیان فرمایا ہے اور دین کے اہم امور اور مسلمانوں کی اہم صفات اور ان کی اہم ذمہ داریاں اور انہوں نے جو اللہ سے اہم ترین دعائیں مانگنی ہیں ان سب چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے جگانے کے لیے آئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آدھی رات کے بعد عموماً اٹھ جاتے تھے اور صبح کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لینے کے بعد جب اذان ہو جاتی اور نماز کھڑے ہونے والی ہوتی تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتے لیٹ جاتے تھے، تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے حضرت بلال حبشی آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے کہ اب جماعت کھڑی ہونے کا وقت قریب۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر تشریف لے آتے، اس موڑ پر آئے اور اللہ کے پیغمبر کو جگانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر جاگے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کیوں آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں؟ فرمایا بلال کیا ہو گیا ہمیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں پوری کائنات کے اس نظام میں غور و فکر کی اپنی طرف توجہ کی دعوت دی اور ہم اللہ کی طرف توجہ کیوں نہ کریں، ہم اس کے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں کیوں نہ کام کریں کہ آج کی رات میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ معمول تھا کہ رات کو جب بھی جاگتے تو اپنے بستر پر آنکھیں کھولنے کے بعد بستر سے باہر نکلنے سے پہلے وہیں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے یہ سورۃ آل عمران کی یہ 10 آیات پڑھا کرتے تھے ہر رات، کہ جس میں اللہ جل شانہ نے توجہ دلائی، غور و فکر کی توجہ دلائی۔ تو گویا آنکھیں کھولنے کے بعد ہاتھ مل کر وہیں لیٹے لیٹے یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان سورۃ آل عمران کی یہ آخری 10 آیات یہ روزانہ پڑھ لیتا ہے رات کے وقت میں تو اللہ جل شانہ اس کی ساری رات قیام کے اجر و ثواب کی شکل میں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ جو کسی رات میں بھی اس کو پڑھ لے تو معلوم ہوتا ہے ان آیات اور سورہ آل عمران کا بھی آخری رکوع، جس طرح سورہ بقرہ کا آخری رکوع حضور نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے عرش پر بلا کر 5 نمازیں و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا اختتام، اور وہ آدمی جو اللہ کی توحید کا دنیا میں اظہار کرے اس کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ 3 باتیں اللہ نے مجھے عرش پر عطا کی۔ تو سورہ بقرہ کا اختتام وہ بھی بڑا زبردست ہے، وہ بھی بڑے ہمارے لیے توجہ کا وہ باعث ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورہ آل عمران اس کا یہ جو اختتام ہے یہ بھی بڑا عظیم ہے، یہ آخری رکوع، اس کو بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، مسلمان سے رہنا نہیں چاہیے۔ روزانہ جو رات اٹھنے والے ہیں وہ پڑھیں، نہیں اٹھ سکتے تو رات کے شروع حصے میں اسے پڑھیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ یہ رکوع ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں تو انسانوں کو حق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے۔ دین کس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ کی طرف اور حق بات کی طرف توجہ کرے، اس کی توجہ غلط کاموں کی طرف نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری توجہ تو میری طرف ہونی چاہیے، اور میری طرف توجہ کیسے ہوگی
کہ تم اس کائنات کے نظام پر، اس کے رب پر، اس کے کاموں پر، اس کے فائدوں پر، اس کے آپس کی نوعیتوں پر تم غور و فکر کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے، تدبر کی دعوت دی ہے، عقل اور شعور حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس لیے دین کی بنیاد وہ عقل پر ہے۔ جس کے اندر عقل نہیں وہ دین کے کسی حکم کا پابند نہیں۔ اب جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ دین کے کسی حکم کا پابند نہیں۔ دین کے حکم کا پابند وہ ہے جو عقل مند ہے۔ اس لیے مسلمان کے اندر یہ جو عقل ہے، یہ عقل بڑھتی رہتی ہے۔ جو جو انسان آگے بڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تجربات سے گزرتا ہے، تو عقل انسان کی عقل والوں کے ساتھ تعلق سے اور عقل والی چیزوں پر غور و فکر سے اس کی عقل بڑھتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عقل کالتدبیر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں۔ جو آدمی تدبیر کا اختیار کر لیتا ہے، جو پلاننگ کر لیتا ہے، کاموں کو بنانے اور چلانے اور ان کو آگے بڑھانے کی تدبیر کر لیتا ہے، یہی تو سب سے بڑی عقل ہے۔ انسان کے اندر عقل ہو تو وہ بڑے سے بڑی مشکل سے نکل آتا ہے۔ یہ جو تدبیر ہے، یہ انسان کے اندر عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ اب جو بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل مسئلہ حل کر لیتا ہے۔ اسی کا نام قرآن حکیم نے حکمت رکھا ہے، دانائی رکھا ہے۔ اب جو مسلمان آئے گا وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور اللہ کے پیغمبروں سے جڑتا جائے گا، اس کی عقل بڑھتی چلی جائے گی، اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی سے پوچھنا ہو تو سوال کرنا ہو تو علم والے سے نہیں، حکمت والوں سے، تجربے والوں سے، دانائی والوں سے سوال کرو۔ اس لیے لا حکیم الا ذو تجربۃ، وہ آدمی حکیم نہیں، دانا نہیں جو تجربہ نہیں رکھتا۔ جس کو تجربات ہوں پہلے سے، اس کی عقل سے فائدہ اٹھاؤ، اس نے اپنی عقل کو پہلے استعمال کر لیا۔ وہ ہمارے یہاں مثال کے طور پر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے تجویز کر دیا کہ آپ کا تو آپریشن ہوگا۔ اب وہ بڑا پریشان، گھبرا رہا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کیوں آپ ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ آپریشن کرا رہا ہوں، اس لیے پریشان ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھ میں بھی کوئی پریشان ہوں، میں بھی تیرا پہلی دفعہ یہ آپریشن کروں گا، میں تو کوئی پریشان نہیں۔ آج امت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو پہلی دفعہ کام کرتے ہیں انہی سے سارے کام کرواتے ہیں، علاج بھی انہی سے کرواتے ہیں، مسئلے بھی انہی سے پوچھتے ہیں، رہنما بھی انہی کو بناتے جن کو کچھ پتہ نہ ہو۔ جس نے سیکھا کچھ نہیں، پڑھا کچھ نہیں، کام کچھ بھی نہیں کیا، وہ قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ قوم کا سب سے بڑا رہنما ہے۔ وہ پوری قوم کے فیصلے کرنے کے لیے اس کو اختیارات مل گئے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ان کا بیڑا غرق کرے گا، ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ جو ناتجربہ کار لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں اگر کسی قوم کی اقتدار اور اختیار ان کو دے دیے جائیں تو وہ تو تباہ کریں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حکیم الا ذو تجربۃ، کوئی آدمی دانا نہیں، عقل مند نہیں مگر وہ جو تجربے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ ہم سے پہلے انہوں نے اچھے کام کیے، تجربے کر لیے، اب ہم تجربہ شدہ لوگوں کے راستے پر چلیں، نئے تجربے کرنے والے لوگوں کے راستے پر نہ چلے۔ اس لیے اب ہم نے عقل حاصل کرنی ہے، سمجھ حاصل کرنی ہے، بصیرت حاصل کرنی ہے۔ تو جب قوموں کے اندر عقل ختم ہو جاتی ہے تو چیزیں وہیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا استعمال کیسے کریں۔ وہ چیز وہاں گھر میں پڑی ہوئی ہے لیکن بیماری میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کا تجربہ نہیں، اس کی عقل نہیں۔ جب دنیا کی عقل ختم ہو جائے گی تو دنیا میں مار کھائیں گے، اور دین کی عقل ختم ہو جائے گی تو دین میں بھی مار کھائیں گے۔ آج مسلمان دونوں میں مار کھا رہے ہیں، دنیا میں بھی مار کھا رہے ہیں اور دین میں بھی مار کھا رہے ہیں۔ نہ دنیا کا تجربہ رہا ہے اور نہ دین کا تجربہ ہے۔ تجربے والوں کی بات مانی کو نہیں۔ تجربے والے لوگ انبیاء علیہ السلام
صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، جنہوں نے تجربات سے گزار کر اپنے آپ کو معیار بنایا۔ اب صحابہ کرام رسول اللہ کے تجربات سے گزرے ہوئے، رسول اللہ کو اللہ جل شانہ براہ راست رہنمائی دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر کتنی تدبیر ہے، کتنی عقل ہے، کتنی سمجھ ہے، مشکل ترین مسئلے حل کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان اپنی عقل، دینی عقل اور دنیاوی عقل، ان سب چیزوں کو انہوں نے استعمال کر کے دنیا بھی اچھی بنائی اور آخرت بھی اللہ نے ان سے وعدے کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہر نعمت ملے گی۔ یہ کس چیز پر ملے گی؟ اپنے عقل کے صحیح استعمال پر۔ جب انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر وہ شیطانوں سے بھی بچتا ہے اور اپنے آپ کو خیر اور بھلائی کے کاموں پر ڈال لیتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم تدبر کا، غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم ہر وقت غور و فکر کرو، چیزوں کا آپس میں ربط تلاش کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کائنات کے پورے نظام کو ہمارے سامنے پیش کیا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے بنانے میں اور زمین کے بنانے میں فرمایا نشانیاں ہیں۔ اب آسمانوں کا پورا نظام ہے، تہ بتہ 7 آسمان ہے، ہر آسمان کی الگ مخلوقات ہیں، ہر آسمان کے الگ کام ہیں، ہر آسمان پر الگ ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ہیں، ہر آسمان کی مخلوق کی نوعیت الگ ہے، ان کے کام الگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور ان کی اوصاف اور صفات الگ ہیں۔ اسی طرح زمینیں بنائی، اللہ نے زمین بنائی تو زمین کے اندر بھی کتنی خصوصیات رکھی ہیں۔ ایک زمین ایک ہی ہے، اس میں بیج ڈال دے سیب کا سیب اگاتا ہے، بیج ڈال دے انار کا انار اگاتا ہے۔ اب انار کا ذائقہ الگ، اس کا ٹیسٹ الگ، اس کی شکل الگ، لیکن وہ ساری یہ چیزیں زمین سے ہی سب چیزیں حاصل کرتی ہیں۔ تو اللہ نے زمین کے اندر کتنے فوائد رکھے۔ اب نہ زمین کو اتنا سخت بنایا پتھر کی طرح کہ اس سے کوئی کام نہ لے سکے، نہ زمین کو اتنا نرم بنایا پانی کی طرح اس کے اوپر پاؤں رکھے تو اندر چل جائے۔ تو اب یہ کائنات کا یہ مستحکم نظام یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس کے کتنے فوائد، کتنی خصوصیات، کتنی طرح کا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب زمین کا استعمال ہی ہے نا، آج پوری دنیا میں زمین کا استعمال ہے، یہ سپیس خلا کا استعمال ہے۔ خلا کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کے اندر کتنی قوتیں ہیں، کتنی توانائیاں ہیں، کتنی طاقتیں ہیں۔ آج پوری دنیا انہی کو ایکسپلور کر رہی ہے، نکال رہی ہے کہ ہم ان توانائیوں کو حاصل کر لیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے آسمانوں کا جو نظام بنایا ہے اس کی قوتوں تک تو ابھی دنیا والے پہنچے ہی نہیں۔ سائنسدان ابھی صرف دنیا کی ریسرچ کر رہے ہیں، زمین کی ریسرچ اور تحقیق سے ہی فارغ نہیں ہوئے کہ زمین کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ اب اس کو کھرید رہے ہیں، کھود رہے ہیں، ڈرلنگ کر رہے ہیں، نیچے گڑھے کھود رہے ہیں، پتہ نہیں زمین کے اندر کتنے خزانے اللہ نے بھر دیے۔ اب ساری زندگی لگے رہے، زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، آسمانوں کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان حریص ہو گئے، لالچی ہو گئے، وہ زمین کے خزانوں پر قبضہ کر کے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے تو یہ چیزیں سب کے لیے بنائی ہیں، ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے، جس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں۔ فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آنا جانا، یہ اللہ نے یہ کائنات کا نظام بنا دیا۔ سورج اور چاند کی منزلیں متعین کر دی، یہ اپنے اپنے منزل پر جاتے ہیں، یہاں سے وقت پیدا ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کا نظام یہ ہمارے لیے رات اور دن کا نظام، اس سے وقت پیدا ہو گیا، اس سے منزلوں سے وقت پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہم اپنی زندگی کا تعین کرتے ہیں، چیزوں کا تعین کرتے ہیں۔ اب سورج کا نظام کتنا مستحکم ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے، آج کے دن جو سورج طلوع ہوا تھا ہزاروں سال پہلے، آج بھی اسی وقت طلوع ہوا ہے، کل طلوع ہوگا اس کا وہی وقت ہو جو آج سے 10,000 سال پہلے تھا۔ کوئی ذرہ بر بال برابر بھی اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹیاں پورے انداز سے ادا کر رہی ہیں۔ اب رات اور دن کا نظام اللہ نے سورج اور چاند کے نظام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب سورج کا نظام، سورج حرکت نہ کرے تو رات کیسے آئے گی، دن کیسے آئے گا؟ اب دن اور رات کا نظام۔ اب ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں زمین پر وہ علاقہ بھی ہے جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے،
وہ کتنی مشکل میں ہے، وہ کتنی پریشانی میں ہے۔ اب ہمارے لیے دن اور رات ہے، کبھی 12 گھنٹے کبھی 14 گھنٹے، اب ہم دونوں سے انجوائے کرتے ہیں، دن سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، رات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دن اور رات کے مستحکم نظام پر غور کرو، یہ نظر آنے والا نظام ہے، زمین کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، آسمانوں کا کچھ نظام تمہیں نظر آتا ہے، اس پر غور کرو کہ کون اس کو قابو کیے ہوئے، کون اسے کنٹرول کیے ہوئے، کون اسے قابو میں رکھے ہوئے، کس کا حکم اس کے اوپر چل رہا ہے، کس کی طاقت اور ارادے سے، کس کے اختیار سے یہ ساری چیزیں، کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کا جب یہ صفت سنی، وصف سنا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اگر یا اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ تجھے نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ پانی کے 2 پیالے مٹی کے لے کر پانی بھر کر ان کو ہاتھوں پر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، دونوں پیالے ہاتھ پہ رکھے ہوئے اور فرمایا خیال کرنا موسیٰ یہ ٹوٹ نہ جائیں۔ اللہ کے نبی بھی اللہ سے سوال کرتے تھے، ہمارے لیے بڑا علم واضح ہوتا ہے، بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کھلتی۔ صحابہ کرام رسول اللہ سے سوال کرتے تھے، باہر سے آنے والے بھی سوال کرتے تھے، تو امت کو کتنا علم حاصل ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان پیالوں کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ہاتھ پیالوں اٹھا کر، اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کھڑے رہنا ہے جب تک حکم ہوگا۔ اب اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو کچھ غلبہ ہوا، اپنے آپ کو انہوں نے سر ہلایا اور دوبارہ بیدار ہو گئے، پھر غلبہ ہوا نیند کا، اور پھر جو ہے نا وہ بیدار ہو گئے، پیالے نہ ٹوٹ جائیں اللہ کے سامنے اللہ کے حکم پر۔ اور پھر کچھ دیر گزری تو پھر تو نیند کا اور غلبہ ہو گیا۔ اب ایسا غلبہ آیا کہ اونگ آئی، جیسے ہی اونگ آئی تو پیالے آپس میں گر گئے، آپس میں ٹکرا گئے، ٹوٹ کے گر گئے۔ پوچھا یا موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ یہ کیا کیا؟ یا اللہ اونگ آ گئی تھی۔ فرمایا تجھے اونگ آ گئی اور یہ 2 صرف پانی کے پیالے تھے اور ٹوٹ گئے، اور اگر مجھے اونگ آ گئے تو یہ آسمان و زمین کا پورا نظام ٹوٹ جائے، یہ آپس میں ٹکرا جائے۔ دنیا میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ٹکراؤ کون نہیں ہونے دیتا؟ وہ اللہ ہے جس کا نظام، جس کا اختیار، جس کا علم، جس کا فیصلہ، جس کی تدبیر یہ پوری کائنات میں جاری اور ساری ہے۔ ہر مخلوق اپنے اپنے دائرے میں چل رہی ہے، ہر مخلوق۔ اب سورج کا اپنا دائرہ ہے، چاند کا اپنا دائرہ ہے، یہ کسی کو ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتے۔ جس دن یہ ٹکرائیں گے وہ قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ کا حکم آئے گا اس دن یہ ٹکرا جائیں گے سارے سیارے آپس میں، یہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، جس کو سورہ یاسین میں بھی اللہ جل شانہ نے بیان کیا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ یہ نہیں ہو سکتا سورج کے مناسب نہیں کہ وہ چاند سے آگے بڑھ جائے، اور رات کے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، تو زندگی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نیچے والی زندگی یہ آسمانوں کے نظام سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور اوپر والی زندگی یہ زمین کے نظام سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ پوری کائنات کو اللہ نے آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کس نے جوڑا ہے؟ تدبیر اللہ کی ہے، اس لیے کائنات یہ سب کو فائدہ دے رہی ہے۔ تو لہٰذا اس پر غور کرو، روزانہ ہر مسلمان اپنے دل کو بتائے، اپنے دماغ کو سمجھائے، جس زمین پر میں چلتا ہوں، جس زمین میں میں رہتا ہوں، جو پانی پیتا ہوں، جو کھانا کھاتا ہوں، یہ میری ساری قوتیں میرے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ کس کی بنائی ہوئی ہیں، یہ کس کی دی ہوئی ہے، یہ کس کی عطا ہے؟ اور میں تمہیں ہر روز اللہ کا دھیان اپنے اوپر حاوی رکھنا چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں اگر یہ غور و فکر کر لیا تو تم اولو الالباب عقل مند بن گئے۔ فرمایا ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کی آیات پر، اپنی قدرت کی آیات پر غور و فکر کر کے اپنی ذات کا استحضار عطا فرمائے، اپنی ذات کی عظمت
اور اپنی ذات کے حکموں کی اطاعت کا جذبہ اور عقل عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے حکم پر پورے عقل اور شعور کے ساتھ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی طرف رہنمائی نصیب فرما دے۔ اگلی آیت کا تذکرہ انشاءاللہ تفسیر اگلے درس میں ہوگی۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔